السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر سید عرفان اشرف، میرے ساتھ میرے دوست ہمکار ڈاکٹر فیض اللہ جان صاحب آپ کی خدمت میں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہیں۔ اگرچہ پوڈ کاسٹ تو نیا ہے لیکن ہمارے ایشوز ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، یعنی ہم رونا رو رہے تھے تیرا سے نکالے جانے والے بدقسمت پشتونوں کا، اور اس کے ساتھ جو خیبر پختونخوا میں ایک ماحول بنا ہوا ہے سیکیورٹی کے نام پر، اس سے ہی ہماری جان نہیں چھوٹی تھی کہ بلوچستان میں جو واقعہ ہوا اس نے جو ہے نا پورا رخ اس طرف ڈسکورس کا موڑ لیا، اور اب بلوچستان جو ہے پوری گلوبل میڈیا میں جو ہے وہ زندہ ہے اس وقت۔ تو ہم دونوں ایشوز پہ بات کریں گے، خیبر پختونخوا میں جو امن و امان کی صورتحال ہے، اور اس سے پھر بلوچستان سے بھی جڑی ہوئی باتیں ہیں وہ بھی کریں گے۔ اس کے ساتھ تیسرے مرحلے میں ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو اس طرح کے امن و امان کی صورتحال بن رہی ہے، اس کا تعلق صرف سیکورٹائزیشن سے نہیں ہے نہ ملٹرائزیشن سے ہے، اس کا تعلق ایک ایکسٹریکٹیوسٹ اکانومی سے ہے، ایک ایسا جیو پولیٹیکل اکانومی کہ جس میں وسائل اور مسائل وہ ایک ساتھ جو ہے نمو پاتے ہیں اور آگے کچھ نظریات کے تابع بن کر کچھ لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں۔ تو آخری حصے میں ہم اس پہ بھی، یعنی یہ جو وار اکانومی ہے، جو ایکسٹریکٹیوسٹ اکانومی نمو پائی ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ تو فیض صاحب، تیرا کی طرف تو ہم آتے ہیں، تیرا سے تو سیریس معاملہ جو ہے نا کوئٹہ اور پورے بلوچستان میں 9، 10 یا 12 مقامات پر جو بلوچ انسرجنٹس نکل آئے اور انہوں نے وہاں پہ جو کچھ کیا، تو اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے؟ عرفان، ایک تو آپ نے شروع میں کہا نا کہ بلوچستان گلوبل میڈیا میں زندہ ہے۔ حقیقت یہ کہ بلوچستان از بلیڈنگ، ٹھیک ہے نا، بلوچستان زخمی ہے۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ جب زخمی ہو جاتا ہے تبھی زندہ ہوتا ہے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں۔ ادروائز تو دیکھیں، بلوچستان کے مسئلے کو پاکستان کے لیول پر بھی اسی طرح ڈیل کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں زندہ ہو ہر کربلا کے بعد، یعنی کوئی کربلا کا ماحول ہوگا تو اس کے بعد پھر اس کا ذکر ہوگا۔ ہاں۔ تو بلوچستان میں وہی BLA، بلوچستان لبریشن آرمی، جو کہ ایک ڈکلیئر ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، اس نے 12 مقامات پر جسے کہتے ہیں نا ون آفٹر دا ادر، اور یہ کہ ایک کنسالیڈیٹڈ فارم میں انہوں نے اٹیکس کیے، اور ان اٹیکس میں دونوں طرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں سیکیورٹی کے لوگ بھی، اس میں عام لوگ بھی، اور اس میں BLA کے جو اٹیکرز تھے، کل ملا کے 200 لوگ مارے گئے ہیں دونوں طرف سے۔ اس کو BLA نے ہیروف 2.0 کا نام دیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے جعفر ایکسپریس کا جو لارج سکیل اٹیک ہوا تھا، تو یہ اس کے بعد دوسرا لارج سکیل ایک اٹیک ہے، اور یہ اٹیک کئی حوالوں سے سگنیفیکنٹ ہے۔ سگنیفیکنٹ یہ کہ ایک طرف تو یعنی دنیا کو یہ دکھا دیا کہ جو ریاست مسلسل کہتی آ رہی ہے کہ جی ٹیررسٹوں کی کمر توڑ دی گئی اور وغیرہ وغیرہ، اس سے یہ ثابت ہوا کہ نہیں، ٹیررسٹ جو ہے وہ اور بھی زیادہ آرگنائز ہو گئے ہیں، اور ان کے یعنی اٹیکس وہ زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہو گئے۔ تو ایک تو ٹھیک ہے، سرکاری طور پر یہ جشن منایا جاتا ہے کہ جی ان کو پسپا کر دیا گیا، لیکن ہم کب تک اپنے لوگوں سے یہ جھوٹ بولتے رہیں گے کہ ہم نے اس حملے کو پسپا کر دیا؟ یہ جس قسم کا اٹیک تھا، تو اس میں وہ کسی زمین یا کسی بلڈنگ کو فتح کرنے نہیں آئے تھے، یعنی کہ انہوں نے ایک علاقہ فتح کرنا ہے اور پھر وہاں پر انہوں نے اپنی حکومت اسٹیبلش کرنی ہے، نہیں۔ گوریلا وارفیئر میں یا ٹیررسٹ اٹیک میں یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو بتا دیا کہ آپ کتنے کمزور ہاتھوں میں ہیں، یعنی ریاستی سیکیورٹی ادارے، اور دوسری طرف پاکستان کے سیکیورٹی اپریٹس کو بھی بتا دیا کہ ہم کس طرح گھس کے وار جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ اس حوالے سے بڑا سگنیفیکنٹ ایک واقعہ ہے۔ لیکن جس طرح جعفر ایکسپریس کے بعد ہم نے دیکھا تھا، ایگزیکٹ وہی اسکرپٹ ہم یہاں پر دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ ریاست کا رویہ چینج نہیں ہو رہا۔
چینج سے مراد یہ کہ کب تک بلوچستان کے مسئلے کو آپ سیکیورٹی کے لینس سے دیکھ کے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں کوئی شک نہیں, بلوچستان کے چیف منسٹر صاحب بڑے غصہ ہو جاتے ہیں, سرفراز بگٹی صاحب, وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو پولیٹیکل مسئلہ نہ کہا کریں. لیکن میں کہتا ہوں کہ ان کو سمجھانے کی شاید ہمیں ضرورت ہے کہ ان کو بتا دیں کہ ہر ٹیررزم کے پیچھے پولیٹیکل عزائم آپ کہہ لیں, پولیٹیکل گریوینسز آپ کہہ لیں, وہ ہوتے ہیں. ٹیررزم بذات خود فار دا سیک آف ٹیررزم نہیں کی جاتی. یعنی میں آپ کو مثال دے دوں, دیکھیں القاعدہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جس کا تو امریکہ نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ جی وہ ختم ہو گیا. اسامہ بن لادن وہ ٹیررسٹ نمبر 1 تھے جس کو ایلیمینیٹ کر دیا گیا. لیکن آپ القاعدہ کے آئیڈیالوجی کو اٹھا لیں یا القاعدہ کی ایفیلیٹڈ آرگنائزیشن کا, تو ان کے ڈیمانڈز, ان کے عزائم پولیٹیکل تھے. یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ جی امریکہ تمام ان علاقوں سے نکلے جو مسلمانوں کی ہے اور جس پر وہ لوگ قابض تھے. ان کا ڈیمانڈ یہ تھا کہ فلسطین کو آزادی دلا دی جائے. ان کا ڈیمانڈ یہ تھا کہ جی حجاز سے امریکن ٹروپس جو ہیں وہ وہاں سے نکل جائیں. تو اب اس میں یہ تو سارے پولیٹیکل ڈیمانڈز ہیں نا. تو اسی طرح جب ہم بلوچستان کو بھی دیکھتے ہیں تو یہ وہاں پر سچویشن سیکیورٹی کی خراب ہے, لیکن بلوچستان کو پولیٹیکلی ڈیل کرنا ہوگا, صرف اور صرف سیکیورٹی کے عام سے نہیں. آپ نے ایک لفظ سنا ہے کہ وائلنس بریڈز وائلنس. یس. یعنی تشدد ہی تشدد کو جنم دیتا ہے. وہ کیوں کہا گیا ہے؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, اس لیے کہا گیا ہے کہ وائلنس جو ہے وہ پولیٹیکل سولوشنز کا چانس ہی بیچ میں سے ختم کر دیتی ہے. یعنی سرفراز بگٹی اگر وائلنس نہیں کرے گا یا وائلنس کو پروموٹ نہیں کرے گا تو بگٹی وہاں پہ کس طرح جو ہے نا چیف منسٹر رہے گا. یعنی اگر سرفراز بگٹی بھی کہے کہ ہاں اس کا ایک پولیٹیکل سولوشن ہے, تو پھر تو وہاں پر جو جینوئن قیادت ہے, جو سرفراز بگٹی سے زیادہ وہاں حق رکھتی ہے اور جن کے ووٹوں پہ ڈاکے ڈالے گئے ہیں, جن کو اقتدار میں لانے نہیں دیا جاتا, اب وہ یہ نہیں ہے کہ وہ بڑے اچھے لوگ ہوں گے وغیرہ وغیرہ, نہیں. لیکن ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح کے لوگ گزشتہ 10-15 سالوں میں اقتدار میں بلوچستان میں لائے گئے, اور ان کا ان آرگینک, یعنی ان کا کوئی آرگینک پولیٹیکل بیس نہیں ہے, لیکن وہ وزیر اعلیٰ ہیں, وہ جو ہے نا گورنر ہیں, وزیر ہیں, وہ مختلف چوکیوں پہ بیٹھے ہوئے وزیر ہیں, وہ وزیر جو ہے نا انٹیریئر منسٹرز ادھر ادھر, یعنی صوبے کے اندر جو معاملات سنبھالتے ہیں. تو وہ کیوں لائے گئے؟ بلکہ لوگ تو بہت شک کریں کہ ڈیتھ اسکواڈز ہیں وہاں پر باقاعدہ, جس طرح کے ہمارے امن کمیٹیاں ہیں یہاں پر. تو ان ڈیتھ اسکواڈ کو تو یہی کام سونپا گیا ہے کہ وہ پولیٹیکل جو سولوشن ہے ان کو ممکنات میں سے بھی ہٹائے. اب جب آپ پولیٹیکل سولوشن کو کل کریں گے تو وائلنس بریڈ وائلنس. تو مجھے آپ جب کہتے ہیں نا کہ ٹیررسٹ بلوچستان میں یا BLA, تو میں تھوڑا سا ڈر جاتا ہوں کہ ہم لینگویج تو وہی یوز کر رہے ہیں جو ہماری ریاست ہمیں بتا رہی ہے, کیونکہ ہم بھی وائلنس کے خلاف ہیں. لیکن آپ یہ تو سوچیں کہ جو نظام آپ نے بلوچستان میں لایا ہوا ہے وہ پولیٹیکل سولوشن کو ہی جڑ سے اکھاڑ رہا ہے. بڑی اچھی بات. تو اس بنیاد پہ اگر نیچے سے لوگ اٹھ کر وہ کام کر رہے ہیں جس کی میں اور آپ کنڈیم کر رہے ہیں, تو پھر تو ریاست کی اس پالیسی کو سب سے زیادہ سامنے لانا چاہیے جس کی بنیاد پہ ٹیررسٹ کریٹ ہو رہے ہیں. بہت شکریہ عرفان کہ آپ نے بات اس طرف کر دی. یس, آپ نے جو بات کہی تھی نا, ایکسپلینیشن میں یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں, بلوچستان کے مسئلے کو پالیٹکس کے ٹیبل سے ہٹایا گیا ہے. آپ نے جو بات کی نا, میں یہ بات کیوں کہتا ہوں, دیکھیں ایک وقت تھا کہ بلوچستان کے بڑے بڑے لیڈران, ٹھیک ہے, وہ ٹرائبل سردار تھے, لیکن یہ ٹرائبل سردار اور آج کے ٹرائبل سردار ان میں بہت بڑا فرق تھا. دیکھیں پاکستان کے پارلیمنٹ میں کون لوگ بیٹھتے تھے, اس میں نواب اکبر خان بگٹی جو کہ صرف ایک ٹرائبل سردار نہیں تھے, پاکستان کے فیڈریشن کے بہت بڑے حامی بھی تھے. حاصل بسنجو صاحب
اسمبلی میں ہوتے تھے, عطاءاللہ مینگل صاحب پارلیمنٹ کے ممبر ہوتے تھے, اسی طرح رئیسانی صاحب, نواب خیر بخش مری صاحب اس موومنٹ کا حصہ تھے. تو دیکھیں یہ وہ والے انڈیویجولس تھے کہ جن کا ریاست کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہوتا تھا, لیکن ان لوگوں کی اپنی کمیونٹی کے اندر ایک قداور حیثیت ہوا کرتی تھی. یعنی آج کے مقابلے میں آپ دیکھتے ہیں نا, تو دیکھیں ریاست نے یعنی پاکستان نے, جس کے لیے یہ لوگ یہ ٹرم یوز کرتے ہیں نا پولیٹیکل انجینئرنگ, یہ انجینئرنگ کا لفظ میں اس لیے استعمال نہیں کرتا کہ انجینئرنگ پازیٹیو چیزوں کے لیے ہوتی ہے نا, لیکن چونکہ یہ ایک ہم کہتے ہیں کہ حرف عام بن گیا ہے, تو یہ پولیٹیکل انجینئرنگ سے ہماری ریاست باز نہیں آتی. انہوں نے سب سے پہلے بلوچستان میں کیا کیا کہ وہی کہ جو وہاں کی انڈیجنس لیڈرشپ تھی جس کا آپ نے ذکر کیا, کچھ کو ایلیمینیٹ کر دیا, کچھ کو انہوں نے ڈسکریڈٹ کر دیا, اور کچھ کو اس سارے پارلیمنٹری نظام سے جبراً باہر رکھا گیا, بے دخل کر دیا, ان کو باہر رکھ دیا. اب دیکھیں ان کا خیال یہ تھا اور جو ابھی تک ہے کہ جی ہم ایک اور لیڈرشپ یہاں پر جو ہے انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں, اور اس کا تجربہ آج تک کیا جاتا ہے. تو پھر کیا ہوا کہ دیکھیں آؤٹ آف نو ویئر انوار الحق کاکڑ صاحب سینیٹر بن جاتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا تعلق کس پارٹی سے ہے, اس کے اپنے علاقے میں جہاں پر رہتے ہیں 3-4 ووٹ اس کے ہیں یا نہیں ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فوراً اعلان کیا جاتا ہے کہ جی انوار الحق کاکڑ صاحب نے سینٹ سے استعفیٰ دے دیا, وہ انٹرم پرائم منسٹر بن گئے. انٹرم پرائم منسٹر بن کے اس نے وہ والے کام کر دیے جو کہ فل ٹائم پرائم منسٹر بھی نہیں کر سکتے. ویسے انور کاکڑ ہے کون؟ مجھے تو پتہ سمجھ نہیں آتی اس شخص دیکھیں نا. اور یہاں پر ہمارے ایک یہ بیان جو تھا پی ٹی آئی کا, کیا نام ہے, سیف, بیرسٹر سیف صاحب, مجھے نہیں پتہ یہ کہاں سے آئے ہیں, بلکہ وہ تو کہہ رہا تھا میں جاسوسی کر رہا تھا پاکستان ریاست کے لیے کابل یونیورسٹی میں, اس نے تو خود کہا. ہاں, تو یہ کاکڑ بھی اسی طرح کوئی جاسوس ہوگا؟ دیکھیں میں یہی بات آپ سے کر رہا ہوں نا کہ دیکھیں یہ لیڈرشپ انہوں نے کلٹیویٹ کرنے کی کوشش کی. پھر اوپر سے دیکھیں نا سنجرانی صاحب آ جاتے ہیں. اچھا کاکڑ صاحب پرائم منسٹر بنے انٹرم, پھر اس کے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں چلا وہ دوبارہ سینیٹر الیکٹ ہوئے. کس پارٹی سے, ایک منٹ, کس پارٹی سے اور کس نے اس کو ووٹ دے دیا. اچھا پھر دیکھیں عرفان 2018 میں الیکشنز ہوئے تھے نا, 2024 سے پہلے 18 میں الیکشن سے مہینہ پہلے ایک پارٹی بنائی جاتی ہے باپ, بلوچستان عوامی پارٹی. وہ پارٹی بنائی جاتی ہے, مہینے بعد الیکشن ہوتے ہیں, وہ الیکشن جیت جاتی ہے, ان کی حکومت بنتی ہے. اور ان کے یہاں پر اس وقت ہمارے فاٹا میں بھی ان کے ایم این ایز باپ پارٹی کے وہ آ جاتے ہیں. اب باپ پارٹی کون ہے, اس کو چلانے والے کون ہیں, دو کہ پتہ ہے کہ اس کو چلانے والے کون ہیں کون نہیں. تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ دیکھیں انہوں نے بلوچستان کے اندر ایک ریپرزینٹیٹیو لیڈرشپ کی ویکیوم انہوں نے پیدا کر دیا. اب ویکیوم جو ہے وہ ہمیشہ خالی نہیں رہتا, ویکیوم نے اپنے آپ کو فل کرنا ہے. تو ہمیں تو کسی ویکیوم میں فل نہیں, آپ بھی اتنا جو ہے نا وہ ڈریس میس ہو کے آتے ہیں, میں بھی, ہمیں تو کسی نے اس ویکیوم میں نہیں دھکیلا کہ آپ کو بھی کوئی منسٹر بنائیں. یہ کاکڑ کس طرح نظر آ جاتا ہے ان کو, بیرسٹر سیف نظر آ جاتے, تو ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ بڑا عرفان آپ ویکیوم سے خود دور بھاگتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ میں بھاگتا ہوں, آپ تو جو ہے نا تیار ہوتے ہیں اس ویکیوم کے لیے, آپ کو تو شوق ہے نا پاور کا, کہ نہیں عرفان؟ ہاں اچھا, میں کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں نا, میں آپ کو ایک پتے کی بات نہیں, جو آپ کہتے ہیں نا, یعنی میں یہ بات کرنا نہیں چاہتا, میں ان چیزوں کو کیش کرنا نہیں چاہتا. دیکھیں میں نے ایک دفعہ وائس چانسلر پوسٹ کے لیے اپلائی کیا, اور پشاور یونیورسٹی نہیں, یہ جنرل, مجھے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ایکنالجمنٹ تک نہیں ملی. دوسری مرتبہ میں نے اپلائی کر دی, پھر بھی نہیں. تیسری مرتبہ میں نے اپلائی کر دی تو مجھے ایک ای میل آیا کہ چونکہ آپ نے اپنے پروفیشنل کریئر میں کبھی کوئی انٹرنیشنل کانفرنس یا ورکشاپ ارینج نہیں کیا, تو اس لیے آپ ایلیجبل نہیں ہیں.
زبردست. تو یہاں تو انٹرنیشنل کانفرنس کے لیے آپ کو NOC لینا پڑتا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے, تو آپ کو اور کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اس پر اعتراض ہے تو آپ اپیل کر سکتے ہیں. میں نے اپیل بھی نہیں کیا. نہیں, یہ کوئی بات کہ اب اس ایک چیز پر کہ کہتے ہیں کہ آپ, میں اتنے وائس چانسلر گن لیتا ہوں کہ جنہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا وہ وائس چانسلر بنے. ایک وائس چانسلر پہ تو 184 پیجز کے پلیجرزم کا بھی الزام تھا اور وہ وائس چانسلر بنا اور وہ ریٹائر بھی ہوا. عرفان بلوچستان سے ابھی کتنے پلیجرزم کے الزامات ہیں, ان کو کوئی انویسٹیگیٹ نہیں کر رہا کیونکہ وہ منظوری نظر ہے. ہاں, تو بہرحال ایسے کئی کیسز ہیں. تو بلوچستان کا تو میں کہتا ہوں, دیکھیں ریاست نے بلوچستان کے اندر ایک آرٹیفیشل لیڈرشپ کریٹ کرنے کی کوشش کی. اب دیکھیں آرٹیفیشل لیڈرشپ تو پاور کوریڈور تک پہنچ جائے گی, وہ سینٹ کے چیئرمین بھی بن جائیں گے, وہ سینیٹر وہ وزیر بھی بن جائیں گے, لیکن کیا وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ پا سکیں گے؟ نہیں. تو وہ ویکیوم کیا ہوا کہ وہ ویکیوم انہوں نے فل کیا, جن کو یہ لوگ انسرجنٹ بولتے ہیں, کبھی سیپریٹسٹ بولتے ہیں, کبھی فتنہ الہندوستانی بولتے ہیں, کبھی ٹیررسٹ بولتے ہیں. تو دیکھیں پہلے بلوچستان کو ڈسکرائب اس طرح کیا جاتا تھا کہ جی یہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے, تو جس میں یہ جو میں نے پہلے نام لے لیے کہ جی یہ ٹرائبل سردار ہے. اب یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سرداری کے نظام کے خلاف اسمبلی میں ریزولوشن یا بل جو پیش کیا تھا وہ بھی ٹرائبل سردار نے, یعنی اس کو ختم ہونا چاہیے, اس کو آگے نہیں کرنا, کیونکہ ریاست کو سردار چاہیے کہ سردار کے ذریعے وہ لوگوں کو کنٹرول کر سکے. لیکن انہوں نے سرداری نظام کو ایسی حالت میں رکھ دیا کہ اب لوگ اس سردار کو اپنا سردار بھی نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا. تو ایک تو یہ ہے کہ ایک آرٹیفیشل لیڈرشپ لانے کی جو کوشش کی گئی, تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے, دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سرداری نظام کا یہ آؤٹ کم ہے, تو اس وقت انسرجنسی جس لیول پر ہے عرفان بلوچستان میں, وہ لوگ سرداری نظام کے بھی خلاف ہیں. ٹھیک ہے نا, چاہے BLA ہو یا جو بھی ہو, وہ ٹرائبلزم جو ہے وہ اس کے خلاف ہے, یعنی وہ ٹرائبل لائنز پر جنگ نہیں لڑ رہے. اچھا, ریاست نے وہاں پر جو سیٹ اپ بٹھایا ہے وہ ٹرائبل مائنڈ سیٹ والا ہے. جیسے جس دن یہ واقعہ ہوا, سرفراز بگٹی صاحب کو میں نے ویڈیو پہ دیکھا کہ وہ باقاعدہ اس طرح کر کے دھمکی دیتا ہے میڈیا کے سامنے. دس از پیور ٹرائبلزم. ریاست کا کیا یہ رویہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کر کے اس طرح کر دے. میں نے تو کسی ٹرائبل سردار کو بھی اس طرح پبلک فورم پر اس فارم میں نہیں دیکھا. اب یہ شو کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کتنا کمزور فیل کر رہے ہیں, اس لیے آپ بڑکوں پر جو ہے اتر آئے ہیں. تو اس لیے ایک دوسری جو میں بات کرنا چاہتا ہوں عرفان, مجھے پتہ ہے میں نے ٹائم بہت لے لیا, لیکن یہ کہ پاکستان کی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا, یہ اپنے آپ کو الزام سے بری نہیں کر سکتے. بلوچستان کے حوالے سے PMLN ہو, پیپل پارٹی ہو اور PTI ہو, جماعت اسلامی, اور ان کی تو ہم بات نہیں کرتے. ان پارٹیز نے بھی بلوچستان کو پولیٹیکلی سرنڈر کیا ہے, اسٹیبلشمنٹ کی جھولی میں اس کو پھینکا ہے کہ آپ جس طریقے سے اس کو چلانا چاہتے ہیں آپ اس طریقے سے چلائیں. کیونکہ دیکھیں آپ آج تک PTI کی طرف سے کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ بلوچستان کے حوالے سے, یعنی یہ ایپیسوڈک ہوگا لیکن بلوچستان کے مسئلے پر ان کا سٹانس کیا ہے ہمیں نہیں پتا. PMLN کا سٹانس کیا ہے ہمیں نہیں پتا. PPP کا سٹانس کیا ہے ہمیں نہیں پتا. تو ایک تو یہ ہے کہ ان پولیٹیکل پارٹیز, اور اچھا انہوں نے جب چھوڑ دیا ہے, اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں بلوچستان کے مسئلے پر اس وقت بات ہوتی ہے کہ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس جیسا کوئی واقعہ ہو, یا ابھی جو کل پرسوں جو واقعہ, اس قسم کا واقعہ جب ہوتا ہے تو پھر اسمبلی میں بات چیت ہوتی ہے. ادروائز بلوچستان کو اسمبلی کے اندر ڈسکس بھی نہیں کیا جاتا. تو اس لیے بلوچستان کو ویسے ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ نے بھی
سرنڈر کر دیا ہے. ہاں میں بالکل آپ کی بات فیض صاحب ٹھیک ہے، لیکن جو میں بڑا مطلب اس سے لے رہا ہوں جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو دیکھیں آئیڈیالوجیز ختم ہو گئی ہیں. آپ تو کہہ رہے تھے کہ ایک زمانے میں اکبر بگٹی صاحب بیٹھا کرتے تھے اسمبلی میں، یا خیر بخش مری، یا اس طرح بزنجو صاحب، عطا اللہ مینگل، یہ بڑے بڑے قداور لوگ تھے. وہ صرف قداور اس بنیاد پہ تو نہیں تھے کہ وہ قبائلی سردار تھے، ان کی ایڈیالوجیز تھی. ایگزیکٹلی وہی میں کہہ رہا ہوں. ان کی پولیٹیکل ایفیلیشنز تھی. ان کو پتا تھا کہ مارکسزم کیا ہے، کمیونزم کیا ہے، کیپٹلزم کیا ہے ایک حد تک. تو ان کو پتا تھا پروگریسو سوچ کیا ہے. اس میں ایک جو ہے نا قبائلی کی حیثیت سے وہ کہاں پر جج سکتے ہیں یا رہ سکتے ہیں، ایٹ لیسٹ ان کو پتا تھا ان چیزوں کا. وہ کتاب پڑھتے تھے. لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے نا کہ وقت کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ ہر وہ شخص جو کتاب پڑھ سکتا ہے وہ ریاست کا دشمن ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں کتنی کتابوں، یعنی یہاں انگریزی سیکھنے کے مراکز تک کو بند کر دیا گیا ہے. نہیں، بک فیئر سے کتابیں اٹھا دی گئی ہیں. یونیورسٹیز بند ہو رہی ہیں، اور خیبر پختونخوا کی یونیورسٹیز بھی ان کا بھی وہی حال ہے جو بلوچستان میں ہوا ہے. اب یونیورسٹیز مخصوص قسم کے لوگ کھول سکیں گے جو کمرشل بنیادوں پر اس کو چلائیں گے، یا جو ریاست کے مختلف ادارے ہیں وہ اپنی یونیورسٹی چلائیں گے اور ان کے لیے پریویلیجز ہوں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایز اے ہول پیسٹیمیسائڈ ہے، یعنی علم و جنا پشتو میں جس کو کہتے ہیں، علم کا قتل عام ہو رہا ہے. اور وہ علم کیا ہے؟ وہ ایڈیالوجیز ہیں کہ جس ڈسکورسز ہیں، افکار ہیں کہ جس میں ہم نے پرورش پائی یا ہم سے پہلے جنریشنز نے پرورش پائی. تو مجھے لگتا ہے کہ ایز اے ہول اس جنریشن کی اب ضرورت نہیں ہے. تو اس بنیاد پر جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، ریاستیں وہی چاہتی ہیں، یعنی لوگوں کے سروں سے چھت جو ہے نا اس کو چھین لینا اور لوگوں کو بے آسرا چھوڑ دینا کہ وہ ایسا کام کریں کہ جس کی بنیاد پر ریاست کو موقع مل جائے کہ ان کو ختم کر لے. ہم نے دیکھا کہ کوئی مسئلہ نہیں تھا مشرف صاحب کو کہ وہ بھگتی کو مارے. اس کو کہا آپ کو وہاں ماروں گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اب اس کو کیا پتہ نہیں تھا کہ اس کے بعد جو ہے وہی ہوگا جو ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا، پتہ تھا ان کو، لیکن کرنے گئے وہی کیا. اس میں ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں جو صورتحال ہے، کیا اس کو پتہ نہیں ہے کہ جو ہے وہاں پر چیف منسٹر صاحب ہیں، اس کی کوئی آرگینک سٹینڈنگ نہیں ہے لوگوں میں سرفراز بھگتی کی. لیکن سرفراز بھگتی کے پیچھے سارے ادارے کھڑے ہیں اور اس کو ایک آرگینک لیڈر کے طور پہ اس کی جو ہے نا وہ بھی کر رہے ہیں، سیریمنی بھی کر رہے ہیں، پروجیکشن بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ایک بڑے زوراور ٹرائبل لیڈر کے طور پہ میڈیا سامنے لا رہا ہے. تو اس سے کیا وہ مڈل کلاس میں جو انسرجنسی ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. اس سے مزید مڈل کلاس کے وہ بچے جو اسکولوں کالجز میں پڑھ رہے ہیں اور کسی طرح سے وہ علم سے بہراور ہو رہے ہیں، یا کتاب پڑھ سک رہے ہیں، یا کچھ تھوڑا بہت جو ہے نا پرامن پولیٹیکل طریقے سے اپنے زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں، حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں، وہ بھی پہاڑوں پہ چڑے جائیں گے. تو کیا ریاست یہ خود نہیں کر رہی؟ میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ یا ہم دیکھیں ایک ڈسکورس یہ ہے کہ ریاست کو سمجھ نہیں آ رہی، ہم اسے سمجھائیں. مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ نوبت ہے. ریاست کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے مت سمجھائیں، میں آپ کو سمجھاؤں گا. دوسری بات یہ ہے کہ آیا ریاست اس وائلنس کا حل چاہتی ہے؟ میرا یہ بھی نہیں خیال کہ حل چاہتی ہے. اگر چاہتی ہوتی تو دیکھیں جن دنوں بھگتی کو مارا جا رہا تھا کچھ لوگ آ جا رہے تھے بیچ میں. اب پولیٹیکل پارٹیز، آپ نے سارا الزام پولیٹیکل پارٹیز بھی دیا. اب پولیٹیکل پارٹیز کو پتہ ہے کہ ریاست یہ نہیں چاہتی. اب محمود خان اچکزئی صاحب کا بھی جو بیان آ رہا ہے اس میں وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ ریاست کا سائڈ لے. مثال بتائے کہ کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ سماچار اوپر سے آ رہے ہیں، تو یہ تو انٹیلیجنس ایجنسیز کے فیلئر ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی ادراک نہیں ہے کہ یہ بچے فیلئر ایگزیکٹلی اسٹیٹ پالیسی فیلئر ایک طرف، انٹیلیجنس فیلئر. یعنی محمود خان اچکزئی سے ہم یہ نہیں توقع کرتے کہ وہ پالیسی کو انڈورس کر کے ریاست کو کہے گے کہ وہ اسٹرانگ ریاست بن کر سماچار کو ختم کرے. نہیں، اس کا پولیٹیکل سولوشن ڈھونڈے. اسی طرح ہمارے احمد ولی صاحب، دیکھو دونوں کو مجھے لگ رہا ہے کہ ایک ہی جگہ سے میسج آ رہا ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک مضبوط ریاست چاہیے. تو کیا مجھے اور آپ کو مضبوط ریاست نہیں چاہیے؟ ہمیں بھی چاہیے، لیکن کون سی مضبوط ریاست؟ پولیٹیکل، سیاسی ریاست، ایسی ریاست کہ جس میں فیڈریشن کی، ایسی ریاست کہ جس میں ہمارے حقوق کی ضمانت ہو، ایسی ریاست جس میں فیصلے آئین اور قانون کے نیچے
اسمبلیز کے اندر ہو. تو جب یہ ہارڈ اسٹیٹ اور اسٹرانگ اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں, چاہے وہ ایم الولی صاحب ہیں یا چاہے جو محمود خان اچکزئی صاحب ہیں, تو وہ تو ملٹری سولوشنز کی بات کر رہے ہیں. تو ان کی سیاست کہاں گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے جو لوگ ہیں وہ اب اشرافیہ کا حصہ ہے, وہ عام لوگوں کے بیخ کنی کی سیاست کر رہے ہیں اور اس کو سیاست کا نام دے رہے ہیں. یہ سیاست ہے ہی نہیں. ہاں عرفان, ہمارے سیاستدان ایک غلطی کر جاتے ہیں. دیکھیں, جب اے پی ایس کا اٹیک ہوا تو اس کے فوراً بعد انہوں نے ایک ملٹی پارٹی کانفرنس کر دی یا جو بھی, اور جس میں نیشنل ایکشن پلان بنا دیا. تو دیکھیں, نیشنل ایکشن پلان میں انہوں نے تمام مسائل کا پولیٹیکل حل وہ ایک طرف رکھ کے سیکیورٹی حل نکالنے کی گورننس بھی دے دیا, اور گورننس بھی انہوں نے دے دی. اور دیکھیں, اس وقت سب لوگ غصہ تھے, یعنی پولیٹیکل لیڈر بھی غصہ تھے. یہ واقعہ اس طرح تھا. غصے کی حالت میں آپ اتنے بڑے بڑے فیصلے نہیں کر سکتے. اسی طرح دیکھیں, آج کل کی اسمبلی میں کیا ہوا. کل کی اسمبلی میں کہا کہ جی ٹیررسٹوں کے ساتھ کوئی نیگوسیشن کی بات نہیں کرے گا, اور ٹیررسٹ جو ہے ان کو ہم پولیٹیکلی ڈیل نہیں کر سکتے. بھائی دیکھیں, لیٹ دا ڈسٹ سیٹل ڈاؤن. آپ 1 مہینے 2 مہینے ڈسکشن کر لیں صوبائی اسمبلیوں میں, قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں. اس طرح ایک لیول پر آپ سب کچھ اگین سیکیورٹی پیراڈائم جو ہے ان کی قدموں میں سب کچھ رکھ دیتے ہیں, تو پھر سیکیورٹی کا حل اس کا تو یہی ہوگا کہ مزید سیکورٹائزیشن ہوگی. تو اس لیے میں کہتا ہوں عرفان, دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں نا, آپ نے بات کی کہ اس کی یہ لوگ مخالفت کر رہے ہیں کہ آپ پولیٹیکل سولوشن کی بات کر رہے ہیں کہ کس طرح دیکھیں نوجوان نسل جو کہ پڑھا لکھا ہے ان کو انگیج کرنے کی ضرورت ہوگی. اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بی ایل اے کے ساتھ نیگوسیشن نہیں کرنی. بھائی ہم یہ نہیں کریں کہ اب بی ایل اے کے ساتھ نیگوسیشن کر لیں, لیکن دیکھیں ہر انسرجنسی جو ہے اس کے لیے ایک ایک ایکو سسٹم ہوتا ہے. اس ایکو سسٹم میں سے آپ آکسیجن نکال دیں تو وہ ختم ہو جائے گی. آپ دیکھیں یہ کل پرسوں جو کچھ ہوا اس میں دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ میں نے ایسے ویڈیوز بھی دیکھیں کہ جس میں ان سرمچار جو ہے ان کو ویلکم کیا جاتا ہے. اچھا, ان کے رینکس میں لڑکیاں بھی تھیں. اب سرفراز بگٹی صاحب یعنی حکومت سے کہیں کہ یار ایسے واقعات کے لیول پر پبلک آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی. تو آپ ذرا غور کر لینا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پبلک میں کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے. تو اس لیے کوئی ایسا پولیٹیکل پروسیس آپ شروع کرتے کہ جس پولیٹیکل میں کہ دوز ہو آر آن دا فرنجز, یعنی وہ نوجوان, ٹھیک ہے نا, کہ جو بالکل فرنج پر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کسی بھی وقت یا ایک طرف جا سکتے ہیں یا دوسرے طرف جا سکتے ہیں. ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا, اور ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جو ویسے اسکیم نکالا گیا ہے اسٹیٹ نے انڈاکٹرینیشن کا, کہ آپ جھوٹ کے نیریٹیوز ان کے لیے بنا لیں, ٹھیک ہے نا. نہیں, یہ اس طرح نہیں ہوگا. ہر معاشرے کے اندر کلچرلی ایسے ایوینیوز موجود ہوتے ہیں. ان ایوینیوز کو آپ نے اسپیس دینا ہے کہ اس میں بذات خود جگہ بن جائے گی, اور ایک انڈیجنس لیڈرشپ کے لیے آپ راستہ ہموار کر دیں. آپ لیڈرشپ کریٹ کرنے کی کوشش نہ کریں عرفان, کیونکہ لیڈر جو ہے ان کو کبھی انڈسٹریل پروڈکٹ کی طرح بنایا نہیں جاتا. دیکھیں ابھی تک تو ہم جو بات کر رہے ہیں نا, یہ تو فائر فائٹنگ کی بات کر رہے ہیں, یعنی جتنا نقصان ہوا ہے وہ مزید نہ ہو اور اس بنیاد پر کوئی پولیٹیکل سلوشن ڈھونڈا جائے. لیکن دیکھیں کچھ موروثی صورتحال بھی ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو مزید ڈیپتھ میں دیکھنے کی ضرورت ہے. یعنی جو بلوچستان میں ہو رہا ہے یا خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے, تیرا میں ہوا, یا جو پولیٹیکل ہمارے زعما ہیں, اگر ان کی قوم پرست سیاست ختم ہو رہی ہے اور وہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہونا بہتر فیل کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ان میں ان کی بہتری ہے, بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کے ساتھ پہاڑوں میں بیٹھیں یا وہ تیرا میں جو ہے نا جہاں سے وہ نکل رہے ہیں وہاں پر بیٹھیں. تو دیکھیں اس سے جو ایک امیجنیشن بن رہا ہے, ایک ریاست بن رہی ہے ہمارے تصور میں,
تو وہ جس طرح گیٹڈ کمیونٹیز ہوتی ہیں اس طرح ایک گیٹڈ ریاست بن گئی ہے. یعنی گیٹڈ ریاست سے میری مراد یہ ہے کہ ارباب اختیار کا اپنا ایک حلقہ ہے. مثال سرفراز بھگتی جو ہے اسی جگہ پہ جائیں گے جس میں سربچار نے آدھا گھنٹہ پہلے واردات کی ہے, وہاں وہ بھی کھڑے ہوں گے لیکن حصار ہوگا لوگوں کا نہیں, اس کے ساتھ سیکیورٹی اداروں کا, اور وہ یہ کریں گے کہ میں دیکھ لوں گا لوگوں کو. پولیس والے ہوں گے, پیراملٹری ٹروپس ہوں گے, فوجی ہوں گے وہاں پر, جو ہے نا میجر کرنل صاحب بھی ہوں گے سارے, اور اس کے درمیان وہ بہتر فیل کرے گا. وہ کبھی بھی عام لوگوں میں جا نہیں پائے گا. یہ کوئی جلسہ کر کے دیکھ لے, ایسا جلسہ کہ جس کو سیکیور ادارے نہ کریں, پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ عوامی بندہ ہے. لیکن دوسری آدھے گھنٹہ ڈسٹینس پہ سرمچار ان کو لوگ ایمبریس کر رہے ہیں, اور ریاست اس سے سبق حاصل نہیں کر رہی. مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں شاید ریاست کے لیے اب وہ دور گزر چکا کہ جس میں ہم ایک پولیٹیکل امیجنیشن لیے ہوئے تھے کہ پالیٹکس لوگوں کی ریپرزنٹیشن یا ترجمانی سے عبارت ہے. مجھے لگتا ہے کہ آگے جو دور آنے والا ہے اور جو دنیا کے لیول پر چینجز آ رہی ہیں, ہمیں تھوڑا اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. مثال کے طور پہ پوری گلف کنٹریز ہیں, ان میں ایک تشویش یہ ہے کہ آئندہ 50-60 سالوں میں یہ تیل کا کاروبار ختم ہو جائے گا. تو دیکھیں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ وہاں سیر و سیاحت کو, یعنی الٹرنیٹیو, وہ سعودی عرب کے جہاں پر مولوی حضرات مرنے مارنے کے لیے تیار ہوتے تھے کلب یا خواتین کے ڈرائیونگ پر, وہاں اب کلب کھل رہے ہیں, وہی مولوی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ٹھیک ٹھاک ان کو. اسی طرح یو اے ای ہے, ٹھیک ہے نا, یو اے ای کسی زمانے میں ایک ٹرائبل سوسائٹی ہوتی تھی, لیکن آج وہ پوری دنیا کا سب سے بڑا ایک پلیجرمنٹ کا ایک گڑھ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ اگلے اکانومیز میں وہ کس طرح جنریٹ ہوں گی, اور اس میں چائنا کا کیا پارٹیسپیشن ہوگی. پاکستان کو بھی پتہ ہے کہ اگر پورا پنجاب مل کر بھی کاشت ہو, گرین ریولوشن آئے, تو 3 F-16 کی قیمت نہیں پوری کر سکتا یہ. یعنی اکوپمنٹ میں بہت بڑا خرچہ اٹھتا ہے. تو پنجاب کی اتنی استطاعت نہیں ہے, نا اس کے پاس زرخیز زمین کے علاوہ کوئی معدنی وسائل ہیں. یہ تو دیکھو ریاستیں اپنے امیجنیشن اسی طرح استوار کر رہے ہیں جس طرح گلوبلی ایک امیجنیشن آ رہا ہے کہ جس میں پرانی اکانومیز کی جگہ نہیں لے رہی ہیں. تو جو نئی اکانومیز لے رہی ہیں وہ اپنے ساتھ نیا پولیٹیکل امیجنیشن بھی لا رہی ہیں, ایک نیا سیاسی تصور. اور وہ سیاسی تصور گیٹڈ اسٹیٹ کا تصور ہے کہ جس میں ہمارے سیاست مدار جو ہیں ان کو اتنا کچھ ملے کہ ان کو لوگوں پر ڈیپینڈنٹ نہ ہونا پڑے. تو آپ باچا خانی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 100 سال پہلی والی سیاست, لیکن میرا ایم ایل ولی صاحب جو ہیں شاید وہ اس میں زیادہ انٹرسٹ نہیں دیکھ رہا, وہ اس کو پراپرٹی ڈیلنگ میں زیادہ فائدہ ہوگا. اسی طریقے محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں اس کی وہ تصفی پشتون کی لیڈرشپ میں نہیں ملے گی جتنا کہ وہ عمران خان ایک پارٹی کے ساتھ کنیکشن میں ڈھونڈے گا. ایک پاپولیرٹی ہے, پاپولزم ہے, پورا ڈیاسپورا اس کو پسند کرتا ہے. وہ ایک عوامی لیڈر کے طور پہ پشتون کو ریپرزینٹ کرنے سے اس کی وہ تشفی نہیں ہوتی جس طرح سے وہ پی ٹی آئی کو کر رہا ہے. تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ پولیٹیکل لوگ بڑے ہوشیار ہیں, یہ ارباب اختیار کے ساتھ نہ صرف اسمبلی میں انگیج ہوتے ہیں بلکہ اسمبلی کے بعد یہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ریاست کا رخ کون سا جانے والا ہے. تو جس طرح سعودی عرب میں ملا حضرات سعودی استعمار کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر اب وہاں کلب کھول رہے ہیں اور ایک نیا پولیٹیکل امیجنیشن آیا ہے, ان علاقوں میں بھی ایک نیا پولیٹیکل امیجنیشن آ رہا ہے کہ جس میں ہمارا سیاسی بندہ ریاست کے ساتھ کھڑا ہے اور ریاست کا ریٹائر ہونے والا بندہ یو اے ای میں جا کر کنسلٹنسی کھول لیتا ہے اور یہاں سے یو اے ای تک. ہاں نہیں, آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے. اب اسی کو ذرا اس پر اپلائی کر لیتے ہیں نا بلوچستان پر. یعنی بلوچستان میں دیکھیں, اگر ہم جو وہاں پر پولیٹیکل سیٹ اپ بٹھایا گیا ہے اس کو اگر ہم ریاست ڈکلیئر کر دیں, ٹھیک ہے نا, تو دیکھیں کہ ریاست کی سٹینڈنگ کیا ہے, اور جن کو یہ لوگ ٹیررسٹ کہتے ہیں یا جن کو یہ غدار کہتے ہیں ان کی سٹینڈنگ دیکھیں. 2 ایگزامپل لے لیں. ایک گوادن میں تحریک چلی تھی, حق دو تحریک, ٹھیک ہے نا, حق دو تحریک. حق دو تحریک میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے تھے یا نہیں, ٹھیک ہے نا.
ریاست کو ٹھیک ٹھاک پریشان کیا تھا. اس کے علاوہ دوسرا جو ہے بلوچ یکجہتی کونسل BYC نے کوئٹہ کے اندر کتنے لوگ اکٹھے کیے تھے. نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ مہرنگ بلوچ جو کہ انڈیجنس لیڈرشپ کے وہ تمام جو ہے وہ کیریکٹرسٹکس اس میں موجود ہے، وہ جیل میں، اور جو آپ کہتے ہیں نا سیکیورٹی کے حصار میں پھرتے ہیں، وہ لوگ پاور کوریڈور میں. تو اور دوسری بات، اور میرے خیال میں ریاست جو ہے اس چیز کو نہیں دیکھتی کہ آپ کے فیصلے جو ہے وہ کس طرح مثال کے طور پر بیک فائر کر رہی ہیں. ایک اور اگزامپل دیکھیں، 2024 میں الیکشن ہوئے پورے پاکستان میں. بلوچستان میں ٹوٹل ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 42% تھا. 42% ٹرن آؤٹ کا مطلب یہ ہے کہ 58% لوگ جو ہے رجسٹر ووٹر، انہوں نے الیکشن میں کوئی حصہ نہیں لیا. تو یہ بذات خود ایک نو کانفیڈنس ہے اس موجودہ اس نظام پر. میں جب آپ کی باتیں سنتا ہوں نا تو مجھے عجیب سا وہ لگتا ہے نا. میں سوچتا ہوں کہ شاید ہماری ریاست بھی ٹھیک ہے، وہ بھی وہی کچھ کر رہی ہے جو ان کو اچھا لگ رہا ہے اور اس میں ان کے مزے ہیں، ٹھیک ہے نا. کبھی امریکہ میں بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی شرم الشیخ میں بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی UAE میں بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی سعودیہ کے فارم میں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ سارے ریاست کے لوگ. اور ٹرمپ بھی ان کی تعریف کر رہا ہے، یا ٹرمپ کی تعریف، یعنی ان کو کتنی خوشی ہو رہی ہے نا کہ وہ جو دنیا کے لیول پر ان کی ریکگنیشن ہے. اور اپنے ملک میں نہیں، میں اسی طرف آ رہا ہوں. دوسرے ہمارے سیاستدان ہیں، ان کو اپنے ملک میں اپنے ہی لوگوں پہ جو ہے نا قبضہ کرنا ہے. تو ان کو ان کا وہ مل رہا ہے، ان کو کانسٹیٹوئنسی مل جاتی ہے، وہ سینٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اسمبلی میں اتنی بڑی بڑی تقریریں کر لیتے ہیں. مجھے اس دن کسی نے کہا کہ ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہوا ہے، اسی جس نے ریکارڈ کیا تھا دوست ہے ہمارا، ایک بڑا نامی گرامی پوڈ کاسٹر ہے، بڑا تگڑا بندہ ہے. اس نے کہا کہ آپ سر، یہ جو میں نے ابھی پوڈ کاسٹ ریکارڈ کیا ہے فلاں ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ، آپ ذرا اس کو سن لیں. میں نے اس کو تو نہیں کہا، میں نے کہا مجھے پتہ ہے یہ کیا کہے گا. یہ اسمبلی میں ووٹ کر بھی وہی کچھ کہتا ہے جیسے پورا دنیا اس کے ہاتھ میں ہے اور یہ اس کو چینج کر رہا ہے اور پوری دنیا ساتھ نہیں دے رہی. یہ حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس سے آگے بڑھے گا نہیں. وہی باتیں ہیں جو کر رہے ہیں. تو ہمارے پولیٹیشین بھی، خاص کر جو قوم پرست سیاستدان ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کا جو سودا ہے وہ عوام میں بکے نہ بکے، وہ اسٹیبلشمنٹ میں بک رہا ہے. تو اس بنیاد پر وہ بھی وہی سمجھوتے کر رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ان سے چاہتی ہے. ہمارا ریٹائرڈ ایک مافیا ہے. ایک مافیا تو ڈیاسپورا کے نام پہ ملک سے باہر جا رہا ہوتا ہے اور وہ PTI کو سپورٹ کر رہا ہے. میں اس کو مافیا مجبوراً کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کو زمینی حالات کا نہیں پتہ ہوتا، اور وہ جو پریشر کریٹ کر رہے ہیں باہر سے، وہ یہاں ہماری زندگی ان سے اجیرن بنی ہوئی ہے. لیکن ایک مافیا وہ ہے جو ریٹائرمنٹ کے بعد ملک سے بھاگ رہا ہے، وہ کنسلٹنٹ مافیا ہے. اب میں نے پہلے اشارہ کیا، دنیا کے مختلف کونوں میں بیٹھ کر ان کے لیے پاکستان سب سے بڑا ریسورس ہے. وہ فیوچر میں پتہ چلے گا کہ وہ کہاں وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. میں اس طرف نہیں جا رہا، لیکن سیکیورٹی ریلیٹڈ چیزیں ہیں ساری. میں جب آپ کی بات سنتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ جو کرنے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کے رول کیا ہے موجودہ سیٹ اپ میں سیاسی. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ سے زندہ آباد مرد آباد کا جو ایک رول تھا وہ چھین لیا گیا ہے. اب آپ جس طرح بچہ ماں کو ڈھونڈتا ہے نا، وہ ماں غائب ہو جاتی ہے. تو آپ جو ریاست کو ایک ماں کے تصور میں دیکھ رہے تھے اور ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کو زندہ آباد نواز شریف، مرد آباد جو ہے نا زرداری صاحب، اور زندہ آباد شہباز شریف، یہ وہ رول چھین لیا گیا ہے ایک عام شخص سے، اور اس پہ وہ پریشان ہے. تو اس کو سمجھ نہیں آ رہا. پھر وہ جب بہت پریشان ہو جاتا ہے تو پہاڑوں کی طرف چلا جاتا ہے. ہمارے بھی PTM کے جو دوست ہیں، ان کے جو میں ابھی اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ شاید یہ بھی سمجھیں کہ اب ہمیں کوئی رول نہیں مل رہا تو ہم بھی پہاڑوں کی طرف چلے جائیں. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط ہے، ٹھیک ہے. میں صرف آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو آپ کو رول پرانا والا نہیں مل رہا اور نئے میں فٹ نہیں ہو رہے، تو پھر وائلنس سے ایک راستہ بچتا ہے ہمارے نوجوان نسل کے پاس. میں اس سے بچنے کی کوشش کروں. اگر آپ کے پاس کوئی حل ہے تو وہ دے دیں. نہیں حل میرے پاس، میں کوئی حکیم نہیں ہوں. میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کئی مرتبہ، میرے پاس کوئی حل نہیں ہوتا. آپ جو کہنا چاہتے ہیں نا، میں وہ کنکریٹ نہیں، سخت جواب دے دیا نہیں، وہ کنکریٹ نہیں، کنکریٹ پروفیسر ہیں، آپ سے حل نہیں ڈھونڈوں گا تو کہاں.
آپ نے جو بات کر دی نا، میں اس کو اگر کنکریٹ فارم میں لے آؤں، آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ملک کے ارباب اختیار ہیں وہ لوگ ملک کے اندر ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیا نہیں سوچتے اس کی کوئی پرواہ نہیں، جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے ان سے داد ملے، ٹھیک ہے نا. اور جو یہاں پر سیاستدان ہے یا جو سیاستدان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کے ووٹرز ان کے کنسٹیچوئنسی والے کیا کہیں گے. بس ان کو صرف اس چیز کی وہ ہے خواہش ہے کہ ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کو ان کے وہ کیا پیٹھ پر تبکی دے دے، یعنی ان کو داد دے دے. سارا چکر یہی نا. تو بیچ میں سے عوام نکل گئے. ٹھیک ہے، جب عوام نکل گئے تو وہی آپ والی بات کہ ان عوام نے پہاڑوں ہی میں جانا ہے. نہیں تو میں آپ کو تھوڑا سا وہ کروں گا. میں آپ کے سامنے ایک خبر رکھتا ہوں، ابھی آج کی ڈان کی رپورٹ ہے. اس کا ہیڈ لائن ہے پاکستان ٹو پارٹیسپیٹ ان US کریٹیکل منرلز موو سیکس اسٹریٹجک پارٹنرشپ اینڈ انویسٹمنٹ. اور پتہ ہے کون ہمارا وفد بھی گیا ہے؟ یونائٹڈ اسٹیٹس. اور وہاں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پتہ نہیں 200 لوگ بلائے ہوں گے، بہت ملکوں سے بلائے ہیں. پاکستان والا وفد بھی گیا ہے جو اس نے پہلے منرل کا پورا ایک جہاز بھیجا ہوا تھا. ویسے مبارک ہو اس جہاز کے پیسے مل گئے پیسے. اچھا جہاز نہیں، کنسائنمنٹ. وہ جہاز میں نہیں، وہ کنسائنمنٹ. انگریزی اس کے پیسے میں نہیں. آپ نے ٹیکنالوجی چینج کر دی، وہ بائی ایئر نہیں. اچھا، وہ شپ میں گئے. ہاں، اس کے پیسے مل گئے. تو US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا یہ جملہ میں آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں. Hosting the meeting, the US State Department said the ministerial aims to advance collective efforts to strengthen and diversify critical minerals supply chain and to create momentum for international collaboration to secure resources vital to technological innovation. کس کا technological innovation؟ ایلن مسک کا. اکنامک اسٹرینتھ، کس کی اکنامک اسٹرینتھ؟ گلوبل کیپٹلزم کی. ایگزیکٹلی. اینڈ نیشنل سیکورٹی، کس کی نیشنل سیکورٹی؟ امریکہ کی کارپوریشنز. بالکل، لیکن امریکہ کی. چین بھی ایک ایلیمنٹ ہے نیشنل سیکورٹی کو. اس میں 3 چیزیں ہیں. تو میرے منرل کا گیا ہوا وفد امریکہ کے نیشنل سیکورٹی کی جنگ لڑ رہا ہے میری زمین پر. تو اگر وزیرستان کے لوگ یا تیرا کے لوگ یا سماچار وہاں جہاں پہ پڑے ہوئے ہیں اتنی قیمتی زمین پر، اور اس زمین کے نیچے اتنے بڑے خزانے ہیں جس میں امریکہ کا انٹرسٹ ہے، دنیا کے اگلے آنے والے امیجنیشن کی بقا اسی میں ہے. اس ایکسٹریکٹیوسٹ اکانومی کی بقا ہی آپ کی زمین کے نیچے چھپے ہوئے ذخائر میں ہے، اور اس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا وہ آپ کو پیروں سے پکڑ کر جو ہے نا تیرا سے جو ہے نا دھکیلیں گے؟ نہیں تو اور کیا کریں گے؟ اربوں روپے آپ کے پاؤں کے نیچے دفن ہیں، اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ اس کے لیے، اس کو بچانے کے لیے کیا کریں، سوائے اس کے کہ 5 بچے ہوں، 6 بچے ہوں، 10 بچے ہوں، 3 سعودی عرب بھیجیں، 2 دبئی بھیجیں، اور باقی گھر کو رکھیں، اور آپ کہیں کہ انڈین فلم کی طرح میری زندگی رہے کہ آخر میں سب ہنسی خوشی رہنے لگے. تو دیکھیں دنیا میں کچھ لوگ بڑی تگودو کر رہے ہیں، کانفرنسز کر رہے ہیں، سر ملا کے اس کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں. وہ آپ کی زمینوں کو سیٹلائٹ سے دیکھ رہے ہیں، ان کی نیچی ریسورسز کو لوکیٹ کر رہے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حق نہیں ہے کہ وہ ہم نکالیں، یہ زمین تو سانجھی ہے سب کی. کا پورا جو ہے نا گلوبل آرڈر کہتے ہیں آپ اس کو. تو اس زمین پہ تو ان کا بھی پھر حق ہے کہ نہیں. وہ آپ کے لیے جہاز بناتے ہیں، آپ کے لیے لیپ ٹاپ بناتے ہیں، وہ آپ کے لیے بیٹریز بناتے ہیں، وہ آپ کے لیے سیل فون جس پہ آپ بیٹھ کر وہاں سے دبئی میں بات کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا حق ہے کہ ہم آپ کی زمین کو چیر کر وہ چیز نکالیں. بالکل، ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کا حق ہے، لیکن آپ کی یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ جس سپلائی چین کی آپ بات کرتے ہیں نا، وہ سپلائی چین بھی ہمارے لیے یہاں پر اسٹیبلش. تو تم اس قابل بنو نا، نہیں اس سے وہ چین لو یا اس کو سمجھ سکو، اس کے لیے الٹرنیٹیو امیجنیشن لے آؤ. زندہ باد مردہ باد کی تو بات نہیں ہے نا. یہ نیگوشیٹ کرنا ہوگا نا. لیکن میں اس لیے آپ مجھے دھکیل رہے ہیں اس طرح. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہی پولیٹیکل لیڈر جو انہی لوگوں کی حق تلفی کر رہے ہیں، بیخکنی کر رہے ہیں، اور وہاں ملے ہوئے ہیں
ہر لیول پر. یہی جب تیرا چلے جاتے ہیں, یہی جب خیبر چلے جاتے ہیں, یہی جب کوئٹہ میں چلے جاتے ہیں, اور جب مخصوص لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں, وہ میرے اور آپ کے ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں, وہ ان کو گلوں میں ہار ڈالتے ہیں. ان کو ان کے گلوں میں کیا ڈالنا چاہیے, وہ ان کا کام ہے کہ ایک نئی توضیح لائیں کہ ان کو کس طریقے سے ڈیل کر سکیں. جس طرح انگریز نے ہماری زمینوں پہ آ کر ہمارے مشرق کو ملک میں چینج کر دیا, آج ملک بھی نہیں رہ رہا, اس کو ایک اور لیول پہ یہ ڈیل کر رہے ہیں پیس کمیٹی کے نام پر, اس کو ایک اور لیول پہ ڈیل کر رہے ہیں سرفراز بگٹی کے نام پر, کہ جس کو جو ہے نا ٹرائبل چیف بنایا گیا. تو دیکھیں اس کا ادراک لوگوں نے کرنا ہے, جو کرنے والے ہیں اور ان کے لیے سوٹیبل ہے, ان کو فائدہ دے رہے ہیں تو وہ کرتے رہیں گے. آپ اس کا کیا حل ڈھونڈتے ہیں, یہ آپ کا اور میرا سوال ہے, اگر آپ ان میں نہیں بننا چاہتے جو کہ وہ آپ کو بنا رہے ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں عرفان, ہم نے آرگومنٹ یہ بنانا ہے کہ یس, جس علاقے میں جو بھی منرل ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ علاقہ ریاست کا حصہ ہے, یہ منرل ریاست کا, لیکن یہ ہے کہ یہ اس طرح نہ ہو کہ آپ یہاں سے ان کو را فارم میں ایکسٹریکٹ کر کے آپ کسی تھرڈ کنٹری میں لے جائیں اور وہاں پر پھر اس کی پروسیسنگ ہو, پھر ریفائنڈ بیٹری کی صورت میں مجھے واپس میں مارکیٹ میں اسے مہنگے داموں خریدوں, اور آپ مجھے کہیں کہ جی یہ بیٹری ہم نے آپ کے لیے بنا لی ہے, اور دیکھیں اگر یہ را مٹیریل ہم کلیکٹ نہ کرتے تو ہم آپ کے لیے بیٹری نہ بنا لیتے. نہیں, ہم کہتے ہیں کہ جی آپ اس طرح یہاں پر لوکل انڈسٹریز اسٹیبلش کرتے ہیں کہ یہاں سے مثال کے طور پر را مٹیریل جب نکلتا ہے تو اس کی پروسیسنگ وہ بھی یہاں پر ہو, اس میں لوکل امپلائمنٹ لوگوں کی ہوگی, لوگوں کے اکنامک سٹیکس اس میں انوالو, تو تب جا کے لوگوں کی زندگی اس سے چینج ہوگی. پتہ ہے آپ کو عرفان, اسی پیک پر بلوچستان کا, اور میں حکومت کا نہیں کہہ رہا, سب سے بڑا اعتراض کیا ہے, $46 بلین کا یہ پروجیکٹ ہے, اس میں بلوچستان کا حصہ ہے 7%. تو اسی لیے تو دیکھیں سی پیک کی ادھر مخالفت بھی ہو رہی ہے. آپ دکاندار بن گئے, آپ جو رول چاہتے ہیں وہ کبھی آپ کو کوئی نہیں دے گا, آپ کا کام ہی نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. یہ تو تب ہوتا ہے جب آپ کی اپنی زمین پہ اختیار ہو. میں مالک کے حساب سے بات کر رہا ہوں. نہیں, آپ مالک نہیں ہیں, آپ کی زمین پہ اختیار ہو کہ آپ وہاں پولیٹیکل پاور ایکسرسائز کر سکیں. آپ کے لوگوں کا سیاست پر سے اعتماد اٹھ گیا ہے, آپ کی صوبے کا جو مینڈیٹ ہے وہ صوبے سے باہر ہے. اور میں آپ سے تو ایگری کر لوں گا کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے, لیکن آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ عمران خان کا بہت بڑا پاکٹ ہے خیبر پختونخوا میں. اس کی اس پہ نہ شرم ہے نہ حیا ہے کہ اس صوبے کا پورا اختیار, اس کا پاکٹ نہیں ہے, پورا پختونخوا اس کے پاکٹ میں ہے, اس کے پاکٹ میں ہے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ کا پولیٹیکل اختیار نہیں ہوگا آپ کی زمین پر, اس بنیاد پر آپ دکاندار بھی نہیں بن سکتے. نہ آپ کے منرلز کا اختیار آپ کے پاس جا سکتا ہے, اور نہ ہی آپ کا کوئی ڈیسیجن آپ کا ہو سکتا ہے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئین اور قانون کے نیچے اگر کچھ آپ حاصل کر سکتے ہیں تو وہی ایک راستہ ہے فیڈریشن کا آپ کے پاس. تو فیڈریشن کے لیے جب تک آپ اس کے لیے نہیں کریں گے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس پوری دنیا میں کتنا سب کچھ ہو رہا ہے, اس میں انڈیا ابھی تک محفوظ ہے. ٹھیک ہے, لوگ کہیں گے ہم نے اس کو جنگ میں شکست دی, ٹھیک ہے نا, میں ان چیزوں کو نہیں مانتا, لیکن میں کہہ دوں گا کہ چلے ٹھیک ہے. لوگ کہیں گے کہ وہ ٹرمپ اس کو یاد نہیں کر رہا اچھے ناموں سے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ کو ماننا پڑے گا کہ انڈیا کے پرائم منسٹر کی اتنی توفیق ہے کہ ٹرمپ اس کو بلائے اور وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جاتا. یہ بہت بڑی بات ہے. انڈیا کے پرائم منسٹر کی یہ توفیق ہے کہ وہ ٹرمپ کے اس پیس بورڈ کا حصہ نہ بنے جس کی بنیاد پر ٹرمپ اس کو پینلائز کر سکتا ہے. آپ کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیا مودی اتنا بڑا آدمی ہے؟ مودی بڑا آدمی نہیں ہے. انڈیا ایک ڈیموکریسی ہے. انڈیا میں ڈیموکریسی جو بھی ہو ایک برہمن کی ڈیموکریسی ہوگی, لیکن نیچے آدمی کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے وہ کنیکٹڈ ہے. وہاں آئین اور قانون اور الیکشنز جو ہیں وہ ترتیب کے ساتھ اور پوری سیکوینس کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں. وہاں ایک عام ٹیکسی ڈرائیور کا ابھی اپنے سیاسی حق پہ وہ ایمان متزلزل نہیں ہوا جو آپ کے ہاں ہو رہا ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب اختیار کی جو ہے نا ٹسل ہے, اور اس کے لیے پولیٹیکل فیتھ بڑا ضروری ہے.
جب تک ہمارے نوجوانوں کا پالیٹکس پہ فیتھ نہیں ہوگا پھر ایک ہی راستہ بچے گا اور وہ ہے پہاڑوں کی طرف جانے کا. وہ کسی بھی ایمان مزاری کے حق میں نہیں. ایمان مزاری اور اس کے شوہر کو 17 سال سزا اس بات کی ہوئی پی کا قانون کے تحت کہ اس نے مہرنگ بلوچ کی تعریف کی تھی. آپ نے مودی کی اتنی تعریف کر دی, پی کا نہ لگے اس پوڈ کاسٹ کو ختم کر. میں مودی کی کیسا الٹا کر لیتا ہوں. مودی کیا جو ہے نا وہ بس پوڈ کاسٹ ختم کر دو. ٹیررزم کی طرح جو ہے نا ہمارے سر پہ منڈلا رہا ہے, جس طرح ٹیررزم کو جس طرح 22 سالوں سے منڈلا رہا ہے. تو چلے ٹھیک ہے, بس اب بات سیٹل ہو گئی, اب پیکا میں نہیں آؤں گا, ابھی نہیں ہے. چلے ناظرین, ہم بات کر رہے تھے کہ ابھی بھی نہ اس ملک کے مسائل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہیں. یہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جو وار اکانومی ہے اس میں ہم سوشل سپیس لوز کر رہے ہیں. نہ اس ملک کے مسائل پہلے سیکیورٹی سے ریلیٹڈ تھے نہ اب ہیں. اس ملک کا مسئلہ معاشی بھی اتنا نہیں ہے جتنا کہ سیاسی ہے. جب تک ہم سیاسی طور پہ فیڈرلزم کے نیچے رہتے ہوئے اپنے جو 4 صوبے ہیں ان میں حقوق کا تعین نہیں کریں گے, اور اس کا تعین ریاست نہیں کرے گا, اس کے تعین لوگ کریں گے, اور لوگوں سے یہ موومنٹ نہیں اٹھے گی, میرے خیال میں ہماری پولیٹیکل اسٹرگل کامیاب نہیں ہو سکتی. خدا کرے کہ ہمیں اس کا احساس ہو. اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.